نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم۔ عالم کے ہر مقام کو حیدرگار مدرسہ اسلام کا صدا ہے مددگار مدرسہ۔ عالم کو دے رہا ہے اسوہ رسول کا اسلام کے محل کا ہے معمار مدرسہ۔ محترم اساتذہ کرام، محترم مہمانان گرامی اور گلشن طریقہ القرآن کے محفل میں بھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دینی وزارت کی ضرورت و اہمیت۔ حضرات گرامی، اسلامی معاشرے میں دینی وزارت کی کیا ضرورت و اہمیت ہے؟ کوئی ہوش مند مسلمان اس سے نا واقف نہیں۔ ان مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی غلام و مسائل زندہ بندہ رہتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی اشاعت جیسا مبارک عمل بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ پھر یہ بات بھی روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرت کی بقا و تشکیل اور اس کے قیام کا تصور ہی ناممکن ہے۔ ان مدارس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے معنی، اسلامی تعلیمات پر گہری نظر رکھنے والے علماء کرام اور صحیح خارج باسوات کے ساتھ نہایت عمدگی اور کچھ الہانی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے قاری پیدا کیے جائیں جو مسلمانوں کا شریعتی اسلام کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنے۔ حقیقت تو ہے کہ آج برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا جو چمکتا ہوا سورج نظر آتا ہے وہ انہی مدارس کا مرہون منت ہے۔ چنانچہ بے سر و سمانی کے عالم میں چھوٹے سے چھوٹے مدرسے سے لے کر بڑی سے بڑی عظیم الشان درسگاہ تک قرآن و حدیث کی تعلیم کا ایمان افروز منظر۔ بچوں کے قرآن کریم پڑھنے اور حدیث و فقہ کی علوم سیکھنے کی صورت میں آپ کو اکثر نظر آئے گا۔ سامعین گرامی، انگریزی تعلیم سے لشمہ پانے والے، کالج و یونیورسٹی کی ابتدا میں پلنے والے مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کی نگاہ میں ان دینی وزارت کی اہمیت و عظمت تھی۔ اس کا اندازہ آپ ان کی اس تحریک سے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے ان مدارس کے حوالے سے لکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، کیونکہ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ جو ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان ان مدرسوں سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے باوجود آج گرناطہ اور کرتبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی آثار نقش نہیں ملتا۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا کوئی مثال نہیں ملے گا۔ سامعین گرامی، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آج ان دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے اور اسلام کے بدترین دشمن یہود و نصارہ اسلام کے ان قلعوں کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور بدقسمتی سے اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کے ہی کچھ ناسمجھ لوگ ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو ہراتا
کون کو اس کی حفاظت کرنا اور ان کی ضرورت کے خیال رکھنا. ہم سب کی ذمہ داری کون کو سمجھ کر ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. میں آج کی اپنی گفتگو کا اختتام ان شعار پر کرتا ہوں. ان مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے. ارے ان مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے مگر گوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ دکھائی ہے. میری ہے روح قرآنی, میرا لہجہ کتائی ہے, بتاؤ تم حکمرانوں میری کیا ستائی ہے. غلامی گھر سکھائی ہے,